السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزے کی فضیلت۔ جیسا کہ آپ جب سب جانتے ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرائے، آمین۔ دوستو، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت، اس کا کیا کہنا۔ نفلی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ کافی لمبا سفر تھا۔ دوپہر کے ٹائم سخت دھوپ میں ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے رکے تو دیکھا دور ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام سے کہا، اتنی سخت گرمی میں اور اتنی سخت دھوپ میں یہ چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ جب اس کو بلایا گیا تو وہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اتنی سخت گرمی میں اور اتنی سخت دھوپ میں تو بکریاں چروا رہا ہے، تو آجا ہمارے ساتھ بیٹھ، چھاؤں میں بیٹھ جا، تھوڑی دیر آرام کر لے اور کھانا کھا لے۔ چرواہے نے کہا، اے عبداللہ، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابھی تو رمضان بہت دور ہے، اور تو کون سا روزہ رکھا تو نے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے نفلی روزہ پیر کے دن رکھتا ہوں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے غلام سے کہ کیوں نہ اس کو آزمایا جائے۔ اب بات سن کے تھوڑا موازنہ کیجیے گا اپنی اور اپنی زندگیوں کے بارے میں کہ ہمارے روزے کیسے ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں کھانے کی دعوت دے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی پانی پینے کے لیے دے دے ٹھنڈا سفر میں تو اب کہہ دیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ مگر اگر کوئی بدتمیزی سے پیش آئے تو اب ہم نہیں کہتے کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی گالی دے تو اس کو آگے سے 4 گالیاں سناتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب اس بندے کا تقویٰ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی تو روزے سے ہے، ٹھیک ہے، یہ بکریاں مجھے ایک بکری مجھے دے دے، میرے آگے بیچ دے۔
اس نے کہا کہ یہ میرا مال نہیں، میں تو غلام ہوں، میرا مالک تو گھر میں بیٹھا ہے، تو اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ مالک تیرا گھر ہے، ان پہاڑوں میں، ان چوٹیوں میں اکثر یہ واقعات ہو جاتے ہیں کہ چرواہے جب اپنی بھیڑ بکریاں لے کر آتے ہیں تو کوئی بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے۔ اب مقصد اس کا امتحان لینا تھا، اس کا تقوی دیکھنا تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو للچایا جائے، اس کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ وہ کہنے لگا یہ مال تو سارا میرے مالک کا ہے، میرے پاس تو اپنے کوئی چیز نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس بکری کو میرے آگے بیچ دے، تیرے سامنے اس کو ذبح کروں گا، ہم کھائیں گے، تجھے گوشت بھی دیں گے اور اس بکری کے پیسے بھی دیں گے۔ اس نے کہا ہے عبداللہ، سودا تو گھاٹے کا نہیں ہے کہ پیسے بھی مل جائیں گے اور گوشت بھی مل جائے گا۔ میرا مالک، میرا آقا تو مجھے دیکھ نہیں رہا۔ ہاں البتہ اے عبداللہ، مجھے یہ بتا کہ کیا میرا اللہ بھی ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ کل روز قیامت جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تب میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بڑے رنجیدہ ہوئے اور کہا واللہ تیرا تقوی، تیرا ایمان بڑا پختہ ہے، بڑا مضبوط ہے۔ اور وہاں سے چل دیے۔ سارا رستہ یہی کہتے رہے کہ عبداللہ میرا اللہ کدھر نہیں ہے، اے عبداللہ میرا اللہ کدھر نہیں ہے۔ واپس مدینہ آئے، اپنے گھر سے مال لیا، دولت لی اور واپس نکل پڑے۔ واپس شہر میں جا کے اس کے آقا کو ڈھونڈا اور اس کے ساتھ بارگیننگ کی کہ اپنا غلام مجھے بیچ دے، جتنے پیسے تو چاہے گا میں دوں گا تجھے۔ پہلے تو وہ مانا نہیں، پھر جب آپ نے پیسوں کو لالچ دیا کہ جتنے پیسے تو منہ سے مانگے گا تجھے دوں گا، تجھے منہ مانگی قیمت ملے گی، جتنی بھی اس کی قیمت طے ہوئی آپ نے وہ ادا کی، اور کہا کہ وہ جو ساتھ بکریاں ہیں اس کے، ان کا بھی سودا کرو، ان کے بھی پیسے لو، مجھے وہ غلام بکریوں سمیت چاہیے۔ تو اس نے ان بکریوں کو بھی سودا کر لیا اور ان سے پیسے لے لیے۔ شام کو جب چرواہا واپس آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے مالک سے کہ اپنے غلام سے کہہ دو کہ یہ آج سے میرا غلام ہے۔ اس کے مالک نے کہا کہ میں نے تیری قیمت لے لی، آج سے تو ان کا غلام ہے، میری طرف سے تو آزاد ہے۔ وہ اٹھا اور چل دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے مالک بتائیے کہاں جانا ہے، میں تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا اکیلے کہاں چلتے ہو، میں نے تو تیری بکریاں بھی ساتھ خریدی ہیں، ان کو بھی ساتھ لو۔
اس چرواہے نے اپنے مالک کی طرف دیکھا جو پہلا مالک تھا. اس نے کہا ہاں یہ بکریاں بھی میں نے بیچ دی ہیں. تب اس نے ان بکریوں کو لیا، ہانکتا ہوا باہر کھلے میدان میں لے آیا اور بولا اے مالک بولیے کہاں چلنا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں تمہیں آج سے آزاد کرتا ہوں. آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو غلام نہیں. اور یہ بکریاں بھی میں نے تجھے ہدیہ کی، تجھے تحفہ دیا. آج سے یہ بکریاں تیری ہیں، تو ان سے مال کما اور اپنی زندگی گزار. تو دوستو، ہمارا رمضان اگر ہمیں تقویٰ نہ دے سکا، ہمیں جھوٹ بولنا نہ چھڑا سکا، حرام کمانا نہ چھڑا سکا، تو کیا فائدہ اس رمضان کا؟ ایسا روزہ، ایسا رمضان روز محشر ہمارے منہ پہ دے مارا جائے گا، جس کا آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق دے. ویسا رمضان، ویسا روزہ جیسا اللہ نے حکم دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا، اور آخر میں اللہ ہمیں اس کا اجر دے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں، ان کی برکتیں اور عبادت و ریاضت کی نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.